اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ایک انفرادی مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو اپنی طرف سے بھلائی کا کام کرے گا، اپنی چاہت سے نیکی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو قدر کرنے والا پائے گا، اللہ اسے انعام عطا کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اسے صلہ بھی عطا کرے گا اور اللہ اسے جانتا بھی ہے۔ اپنی طرف سے جو نیکی کرے، جو بھلائی کرے، جو نفلی کام کرے، جو چیزیں اس پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ان چیزوں پر بھی جو شخص عمل کرے گا اور خیر کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، جب انسان کو شاکر کہا جائے گا تو معنی ہوگا شکر ادا کرنے والا، اور جب اللہ کو شاکر کہا جائے گا تو معنی ہوگا قدر کرنے والا۔ اگر تم اپنے پاس سے نیکی کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے، اگر تم جذبہ دکھاؤ گے، اگر تم خیر میں آگے بڑھو گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری قدر بھی کی جائے گی، پھر تمہارا اعزاز بھی ہوگا، پھر تمہارے لیے اضافی نمبر بھی ہوں گے، تمہاری قدر و منزلت پھر انفرادی ہوگی۔ میرے عزیز، حوصلہ افزائی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے، حوصلہ شکنی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو منع کریں۔ کوئی شخص اچھا بھلا ہے اور جان بوجھ کر بھیک مانگتا ہے تو اسے بالکل نہ دیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ اسے کام کاج کی عادت پڑے۔ لیکن اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہترین عمل کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہم دونوں معاملات کے اندر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے، بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ حوصلہ شکنی کرنے والوں کو لوگ برا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کیونکہ کنجوس ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ حوصلہ شکنی کریں، پتہ چلے آپ طاقتور ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں، پتہ چلے کہ آپ سخی ہیں، کنجوس نہیں ہیں۔ یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، یہ نکمے آدمی کو بھی کام کا بنا دیتی ہے۔ اس کو بار بار کہنا تو بڑا باصلاحیت ہے، تو انہیں کر جانا ہے، لیکن حوصلہ شکنی، بچہ فیل ہو گیا، یہ ابھی گزشتہ دنوں رزلٹ آیا میٹرک کا، تو وہ اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں اور خودکشی کر لی۔ تو جب لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتا چلا کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا ہے، وہ اس گھر کا رہنے والا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ تسی نہیں کدی کامیاب ہو سکتے۔ مینو پہلو ہی پتا سی، میں پہلے سے جانتا تھا تیرا یہی حال ہونا ہے۔ وہ باتوں کی جو چبھن اسے رزلٹ آتے ہی محسوس ہونے لگی۔ سارے بچے ذہین نہیں ہوتے، سب کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے، کئی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس بچے نے، بیچارے نے، اس بات سے ڈر کے کہ اب تو مجھے بڑی باتیں ہوں گی، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میں تو تیری وجہ سے پورے خاندان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا، دوست پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا۔ اس کو کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے، مختلف لوگوں سے احساس کمتری کا شکار کر دینا، اس بچے نے، بیچارے نے چھلانگ لگا دی۔ حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جوان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، حوصلہ افزائی کی ان پڑھ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو کارکن ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو قائد ہوتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں، یہ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔
لہم اجر غیر ممنون، اور یہ سورہ بتین میں بھی ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہے۔ تو یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا؟ فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے۔ کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن نے کی، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی، کس کس طرح مالک کریم نے نوازا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس۔ کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ۔ لیکن ہمارے ہاں تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے کہ تھپکی دینا کتنا کوئی کمال کام ہے، حوصلہ افزائی کرنا کتنا کوئی بڑا کام ہے۔ صرف کالج یونیورسٹی میں ہی نہیں، دینی مدرسوں میں بھی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ طالب علم سے غلطیاں ہوتی ہیں، طلباء سے کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ جگہ انسلٹ کی جائے۔ کوئی بڑی عمر میں آ کے مدرسے داخل ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ اور کام دیکھ۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی ایسی عمر ہے جس میں انسان فرشتہ ہو جاتا ہے؟ عجیب انفرادیت ہے لوگوں کی اور عجیب رنگ ہے بات کرنے کا۔ حوصلہ شکنی نہ کریں، مسائل آ جاتے ہیں، کسی گناہگار سے گناہگار شخص کی بھی حوصلہ شکنی منع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کو جب کہہ دیا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ایسی بات کرنے؟ تو جناب ابو ہریرہ پھر ڈھونڈ کے لائے اور آپ نے ان سے معذرت بھی کی۔ تو حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کو پتہ ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، چلنا، تو کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا دادی، نانا نا، بیٹا آؤ نا، آجو آجو میرا بیٹا۔ وہ گر جاتا ہے، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی حوصلہ شکنی کر دی جائے اس عمر میں کہ تو کبھی بھی چل نہیں سکتا، تو مجھے بتائیے وہ چلنا جلدی سیکھ لے گا؟ تو حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو تسلی دیں، ان کے معاملات کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ہم 1 منٹ لگاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے، معاشرے کے اندر مایوسی پھیلتی، اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں تلخ مزاج لوگ، تنگ نظر لوگ، الجھے ہوئے لوگ، پریشان حال اور پریشان خیال لوگ، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعض اوقات بڑا سخت برآمد ہوتا ہے۔ میں جو مضمون آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کتاب و سنت کی وساطت سے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اچھائی کا ذکر کرنے کا، حوصلہ، بیجا تعریف نہ کریں، خوشامد نہ کریں، وہ منع ہے، لیکن حوصلہ افزائی کریں۔ آپ دوسروں کی تائید کریں خیر کے کاموں میں، آپ محسوس کریں گے کہ خوشبو پھیلنے لگی ہے، آسانی ہونے لگی ہے، ٹھنڈک ملنے لگی ہے۔ 2 حدیثیں سنیں، دونوں امام طبرانی نے روایت کی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، پر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ سب سے افضل عمل فرائض کے بعد کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے، یعنی جو جنت کو ضروری کر دے کسی کے لیے، یہ بھی امام طبرانی روایت لائے، فرمایا جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔
تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حوصلہ افزائی جب آپ کریں گے، کسی کے دل کو خوش کریں گے، کسی کی طبیعت کو ڈھارس پہنچے گی، آپ محسوس کریں گے کہ وہ شخص آپ کی وجہ سے توانا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بیمار ہو گئے، ہمارے ہاں بھی لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، اوہو بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ بیچارہ اور کمزور ہو جاتا ہے۔ سرکار تشریف لائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے اس بیماری سے بچوں گا نہیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں مسئلہ بھی بتایا کہ وصیت کیسے کرنی ہے، اور سعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ان لفظوں میں کیا طاقت تھی، ظہر کے وقت بات ہوئی، عصر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ ادا۔ حوصلہ افزائی کرنا، لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کو تھبکی دینا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے سال کے طالب علم کو جو بھی دارابا یادرب کی گردانے پڑھ رہا ہوتا تھا، دارابا کر رہا ہوتا، پہلے سال کا بچہ، اس کو بھی مولانا صاحب کہہ کے پکارتے تھے، مولانا کہاں جا رہے ہیں، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ایک توانائی اس کے اندر دوڑتی تھی، وہ سمجھنے لگتا تھا کہ میں اب دین کا طالب علم ہوں، حوصلہ شکنی نہیں۔ آپ دیکھیے حضور کسی کی تعریف کرے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول حوصلہ افزائی فرما رہے اور حضور مہربانی کر رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو معاذ ابن جبل ہے نا، حلال حرام کے مسائل جاننے والا ان سے زیادہ میری امت میں دوسرا کوئی نہیں۔ سیدنا معاذ ابن جبل کی حضور نے ان لفظوں میں تعریف کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نبی پاک علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر نیک آدمی ہے، کاش رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرے، بندہ اچھا ہے، نیک ہے، لیکن چاہیے کہ تہجد کی اٹھ کے نماز بھی پڑھا کرے۔ فرماتے ہیں بس میرے کانوں سے بات ٹکرائی، پھر عمر بار میں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کے امین ہے، قربان جائیں، حد ہو گئی حوصلہ افزائی کرنے کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے جب میں احد کے دن تلوار چلا رہا تھا اور تیر چلا رہا تھا تو حضور فرمانے لگے چلا تیر، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ کیا حد ہے حوصلہ افزائی، یعنی بات کہاں تک چلی گئی؟ حضور فرمانے لگے چلا تیر، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ کمال ہو گئی، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، دیکھو خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلائیے تیر، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حوصلہ افزائی کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت، اس سے انسان ذہنی طور پر خوراک لیتے ہیں۔ آپ میدان میں نکلیں، آپ جدوجہد کریں، آپ حوصلہ دیں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ ہم غارِ سور پہ چڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے تو وہ ذرا کمزوری دکھانے لگے، بہت سال پرانی بات بتا رہا ہوں، کوئی 12-14 سال پہلے وہ کمزوری دکھا رہے تھے، چڑھا نہیں جا رہا تھا، تو بار بار کہتے تھے کہ یار تسی ہو کے آ جاؤ۔ تو ذرا آگے گئے تو ایک شخص کو دیکھا، ترکی کا رہنے والا، تو بیساکھیاں اس نے لگائی ہوئی، ایک ٹانگ اس کی چلتی ہے دوسری نہیں چلتی۔ وہ جگہ دیکھنے جا رہا ہے جس جگہ جناب ابو بکر صدیق نے محبوب کا سار اپنی گود میں رکھا تھا، جگہ دیکھنے جا رہا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیا بس، تو ایسا حوصلہ ہوا کہ پھر آخر تک جاتے جاتے اس بزرگ نے دوبارہ نہیں کہا کہ میں نے واپس جانا ہے۔ او بھائی اگر ایک ٹانگ والا جا سکتا ہے تو ہم بھی۔ اب وہ جذبہ جناب صدیق اکبر کا کہ حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، پباں پار قدم نہیں لاندا، سور پہاڑ تے چڑھے آ جاندا، او پہ جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ تو بھائی آپ وہ جذبہ رکھیں اپنی طبیعت میں، حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کی تسلی دیں، تشفی دیں۔ یہاں نا سوسائٹی میں غریب لوگ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں
بے روزگار لوگ بڑی دیر سے جدوجہد کر رہے ہیں، کام نہیں چلتا، آہستہ آہستہ مایوس رہنے لگ جاتے ہیں، لوگ اولاد سے مایوس رہنے لگ جاتے ہیں، دوستوں سے، خاندان سے، قبیلے سے مایوس رہنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو زبردست حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، تائید کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزید حوصلے توڑتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایسی حوصلہ افزائی کریں کہ ان کی طبیعت میں تازگی آ جائے، ان کی روح کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ حوصلہ کوئی بھی بندہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی زیادہ دوائیوں کا کام کرتے ہیں، دو جملے، وہ کتنی زیادہ برکت پیدا کرتے ہیں آپ کے کہے ہوئے دو فکرے، وہ کس قدر زیادہ طاقت پیدا کرتے ہیں۔ ایک بچہ بڑا لائق آیا ہمارے ادارے میں، پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو بچہ بڑا کام کا تھا اور قابل تھا، تو میں زیادہ تو پیچھا نہیں کرتا۔ تو اس بچے کے بارے میں مجھے تشویش ہوئی کہ بچہ کام کا تھا، تو میں نے کہا میں نے ملنا ہے۔ تو پیغام گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ تو بڑے شوق سے، اپنے شوق سے آئے تھے، چھوڑ کیوں گئے؟ کہنے لگے کہ وہ میرے گلی محلے والے بھی کہتے ہیں کہ مطلب آپ درس نظامی کر کے عالم بن کے تو پھر آگے کیا کرنا ہے، مستقبل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا نا، ایک دن استاد بھی کلاس میں کہہ رہے تھے کہ حالات بڑے خراب ہیں، مسجد کی کمیٹی والے بڑا تنگ کرتے ہیں، وظیفہ بھی تھوڑا ہے۔ تو محلے والوں کی بھی باتیں، تو ہلکی سی کلاس میں بھی کسی استاد نے اپنی کمزوری ظاہر کر دی۔ کہنے لگے پھر دو چار جگہ میں نے تھوڑا مطالعہ بھی کیا، آئمہ مساجد کے حالات بھی دیکھے، تو لہذا فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے نا کوئی پڑھوں لکھوں گا، دیگر کوئی نوکری کروں گا، تو میں کوئی دنیاوی تعلیم پڑھنی ہے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ آپ نے باقی 4-5 امام مسجد دیکھے ہیں، کوئی تگڑا جا مولوی نہیں دیکھے ہو بیچ؟ کہنے لگے کس طرح کا؟ میں نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب جیسا، کوئی اعلیٰ حضرت بریلوی جیسا، حضرت میاں شیر محمد شرف پوری جیسا، کوئی امیر ملت جیسا۔ یہ بھی تو مولوی تھے نا، حضرت امیر ملت حافظ مولانا جماعت علی محدث علی پوری قائد اعظم رات کو ملنے آئے کہ جناب آپ تعاون نہ کریں تو ملک نہیں بنتا۔ او میں نے کہا خدا کے بندے، آپ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو نوکری کرو گے، اور رسول اللہ کا دین پڑھو گے تو بادشاہی کرو گے، بادشاہی کرو گے آپ دیکھو گے کمال کیسا ہوتا ہے۔ تو بھئی آپ حوصلہ شکنی نہ کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، لائنوں میں کھڑے بتاؤں گا تمہیں بڑے بڑے عہدوں میں لوگ، یہ رسول اللہ کا دین ہے، اس کے نوکر بن کے تو دیکھو، اللہ تو ساری دنیا قدموں میں لے آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز، حوصلہ افزائی سے بات بڑی دور نکل جاتی۔ میں آپ سے عرض کروں گا، سب سے زیادہ اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنے ماں باپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اگر آنے والی نسل کو ہم نے اسی طرح توڑ دیا کہ وہ نتیجہ ٹھیک نہیں آیا اور خودکشیاں کرنے لگ گئی، تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حوصلہ دیا جائے، تسلی دی جائے، تشفی دی جائے، ڈھارس بندھائی جائے، اس بندے کو تھوڑا سا اس طرح کا اس کو ماحول دیا جائے کہ وہ سکون اور راحت اور ٹھنڈک اپنی طبیعت میں محسوس کرے۔ آپ کی طبیعت میں جتنی بھی تلخی ہو، مہربانی کریں اپنے بچوں پہ نہ نکالیں۔ اولاد بھی اس طرح کا غصہ نہ کریں جس سے کہ وہ بیچارے گھر آنا جانا ہی کم کر دیں اور گھر میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیں۔ تھوڑا سا مزاج دار، وہ جی میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ آپ گھر جائیں تو آپ کے بچے آپ سے چمٹ جائیں، آپ کے بچے آپ کے گلے لگ جائیں، یہ کمال ہے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔